آپ اپنا دے دیتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان کی بقا تعلیم کے لیے ہی وطن کی ایک محب وطن پاکستانی کے جذبے سے میں نے اپنے سارا کام کیا. مجھے ایک سینگ یاد آ رہی ہے ہٹلر کی. اس نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی عوام کے اوپر کاری ضرب لگانے ہو تو پاکستانی افواج ان کے خلاف پاکستانی عوام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اس سے بڑی دشمنی ملک دشمنی کیا ہوگی کہ دوسرے ملک میں بیٹھ کے دشمن کے جو عزائم ہیں اس کا بیانیہ ہے وہ ہمارے ملک میں اور ہماری سادہ لو عوام میں وہ انجیکٹ کیا جائے. یہ ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نے شیر جوان ایک اپنی تحریک چلائی ہے. اگر آپ اس کا فارم دیکھیں گے تو آپ بلیو می کہ وہ سوائے اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکلے. پاکستان دیکھیں نا اتنا سرمایہ یہ لوگ کنزیوم کریں پی انہوں نے بنا دی ہے اور اس کے اوپر اپنا بیانیہ دشمن ایجنڈا جو ہے وہ السلام علیکم ناظرین، ویری وارم ویلکم ٹو BBC 11 ہیڈ لائن نیوز. ناظرین، بریو ٹارگٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سردار امین خان جتوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے سیاست ہمارے پاکستان کی انتہائی گرم ہو چکی ہے اور اس میں جو مین کردار ادا کر رہے ہیں وہ میاں نواز شریف جس طرح کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اور اداروں کے حوالے سے ان کی سینٹیٹی کے حوالے سے خاص طور پہ ہٹ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس ویکیوم کو دور کرنے کے لیے بہت ساری پارٹی ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا جب خاص طور پہ میاں نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت ہمارے پاکستان میں ایک کمپین چلی کہ جانے کی باتیں جانے دو، اور اس حوالے سے بہت زیادہ جنرل رئیس شریف کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک کمپین لانچ ہوئی اور اس کمپین کو ہیڈ کر رہے تھے موو ان پاکستان کے ہیڈ محمد کامران. آج ہمارے شو میں خصوصی مہمان ہیں محمد کامران صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی زبردست کمپین لانچ کی تھی اس وقت، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں آپ نے تقریباً کوئی 42 دن کی جیل بھی کاٹی اور اتنی بڑی قربانیاں دی آپ نے اداروں کی سینٹیٹی کے حوالے سے، اداروں کے جسے کہتے ہیں رسپیکٹ کے حوالے سے. تو آپ کی پارٹی جو ہے ایز اے پارٹی ہیڈ ایک بڑی زبردست آپ پارٹی بھی چلا رہے ہیں جس کی گراس روٹ لیول سے آپ نے تیاری کرتے ہوئے پورے پاکستان میں اب اس کو پھیلا بھی دیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری یہ سیاست جو ہے اس حد تک گرم ہو چکی ہے اور یہ جو بیانیہ کی جنگ جو لڑی جا رہی ہے موو آن پاکستان، محمد کامران صاحب اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ چکتائی صاحب کہ آپ تشریف لے کے آئیں. دوسری بات یہ تھی کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ یہ اداروں کے لیے اور آرمی کے لیے اور یہ ان کی محبت میں جو بینرز وغیرہ لگائے تھے، اس میں تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں گا. وہ یہ کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کی بقا سالمیت کے لیے ہی ورکنگ کی. اب یہ لکیلی آپ کہہ لیں یا آپ اگر تھوڑا سا ریویو کریں، کیونکہ جب مجھے جیل بھی ہوگی میں اڈیالہ سے واپس بھی آیا سوری، تو اس وقت مجھے یہ ریئلائز کروایا گیا کہ میں اسپیشلی اداروں کے لیے کام کر رہا ہوں، آرمی کے لیے کام کر رہا ہوں. میں نے اپنے سارا فیس بک پروفائل چیک کیا، دیکھا کہ یہاں کون سے کانٹینٹ ایسے ہیں جہاں سے لگے کہ یہ اداروں کے لیے کام کر رہا ہوں. اب میں نے جو بھی کاز تھا، جو بھی ایشو تھا، میں نے وہ دیکھا اور وہ سارا ایک محب وطن پاکستانی کے جذبے سے میں نے اپنی پوسٹیں لگائیں، سارا کام کیا، کیمپین بھی لانچ کی. اب ہمارے ملک کی جو بدقسمتی ہے آپ وہ اس حساب سے دیکھ لیں کہ انہی اداروں کے علاوہ کوئی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان کے لیے اس طرح سے کام کیا ہو جس طرح سے ہمارے ادارے کام کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہی سٹیپس اٹھائیں. ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہوئے ہی یہ اسی دور کی بات ہے جب محمود خان اچکزئی نے پشاور میں علیحدہ صوبے کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو تب بھی ہم نے کمپین لانچ کی تھی کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ پولیٹیکل سسٹم تھا. پولیٹیکل سسٹم بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہر کنٹری کے لیے، ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، لیکن اس ڈیموکریٹک سسٹم سے ملک کی بقا جس کو سمجھتے ہیں نا جی، وہ داؤ پہ نہیں لگانی چاہیے. اگر اب آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز آج PDM کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا جو بیانیہ جاری کیا ہے، اگر مجھے ایک سینگ یاد آ رہی ہے ہٹلر کی. اس نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی عوام کے اوپر کاری ضرب لگانی ہو تو آپ اس عوام کو اس ملک کی افواج کے خلاف کر دیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز ہے وہی بیانیہ اس وقت چل رہا ہے کہ پاکستانی اداروں، پاکستانی افواج، ان کے خلاف پاکستانی عوام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اس سے بڑی دشمنی ملک دشمنی کیا ہوگی کہ دوسرے ملک میں بیٹھ کے دشمن کے جو عزائم ہیں اس کا بیانیہ ہے وہ ہمارے ملک میں اور ہماری سادہ لو عوام میں وہ انجیکٹ کیا جائے، صرف اس نام کے اوپر کہ ان کی چوری بچ جائے، ان کی جو کرپشن کے ایشوز ہیں وہ سارے بچ جائیں. یعنی اس پرپز کے لیے انہوں نے نہ ملک کو دیکھا، نہ ملک کی عوام کو دیکھا، نہ پاکستان کے وقار کو دیکھا. انہوں نے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا.
تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے راحیل شریف کے دور میں بھی جب میں نے دیکھا تھا تو میرا سٹانس یہ تھا کہ ہم جس طرح سے دھرنے وغیرہ ہو رہے تھے تب بھی راحیل شریف صاحب نے اپنا مثبت کردار ادا کیا. اسی طرح سے ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں نے یہ سٹانس لیا تھا کہ بھی اب دوبارہ اپنا کردار ادا کریں, اور یہ ایک ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے تھے پیپلز پارٹی بھی, اور انہوں نے عید کے بعد شروع کرنی تھی, کمپین شروع کرنی تھی. تو اس وقت پھر میں نے یہ اپنی طرف سے پارٹی کی بیس کے اوپر یہ انیشیٹو لیا تھا, لیکن اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا. اس کو ہر بندے نے اپنے اینگل سے دیکھا, لیکن جو آبجیکٹیو تھے یا جو ہمارے عزائم تھے وہ اوپنلی تھے, اس میں کوئی ہڈن چیز نہیں تھی کہ پاکستان کی اس وقت سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھا. لیکن میرا اختلاف ہمیشہ پولیٹیکل پارٹی سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کا لفظ آ جائے وہاں پہ اپنی ذات کو پیچھے کر لینا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ڈوبتا ہے ڈوبے, ہم لوگ بچ جائیں. ابھی یہاں پہ میں ایک حوالہ دوں گا, ابھی میں نے ایک فارم دیکھا, یہ ہماری پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ, انہوں نے شیر جوان ایک اپنی تحریک چلائی ہے. اگر آپ اس کا فارم دیکھیں گے تو آپ بلیو می کہ وہ سوائے اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکلے, اور وہ عوام کو اس چیز پہ اکسا رہے ہیں کہ آپ اداروں کے خلاف, افواج کے خلاف بغیر کسی ڈر خوف کے سامنے آئیں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تو ایک اپنی حب الوطنی میں آواز لگا دی کہ بھئی آئیں آ کے معاملات کو لیکن تاثر تو یہاں پہ زائل ہو جاتا ہے نا کہ آپ 42 دن جیل گزاری آپ نے, لیکن وہاں پہ کوئی ادارہ آپ کو نکلوانے کے لیے یا چھڑوانے کے لیے نہیں آیا, تو اس کا مطلب تو واضح ہو گیا کہ آپ کو کوئی ادارے کی سپورٹ نہیں تھی, آپ انڈیپینڈنٹلی ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی آپ کام کر رہے تھے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی چونکہ بڑی گراس روٹ لیول پہ کام کر, آپ نے الیکشنز بھی لڑے اور اپنے پارٹی کے ٹکٹ پہ لوگوں کو ٹکٹ بھی جاری کیے. سب سے بڑی چیز جو ہے اس وقت جو ہماری سیاست ہے, آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ بالکل ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ تفرقہ بازی کی طرف جا رہے ہیں, ہم بالکل جسے کنفرنٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ دیکھیں اس وقت کی پولیٹیکل جو سیٹ اپ چل رہا ہے, یہ سیاست تو ہو ہی نہیں رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے, اس وقت صرف اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں میں پھر بات وہی کوٹ کروں گا, نہ اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں نہ عوام کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس وقت اپنے اپنے ڈومینز کو ڈیٹین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی پرائیویسی یا اپنی چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. یہاں پہ سیاست کو اگر دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر چیز کو سرنڈر کر کے ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے. یہ بیٹھیں پارلیمنٹ میں اور جو حل ہے وہ نکالیں. انہوں نے پاکستان دیکھیں نا, اتنا سرمایہ یہ لوگ کنزیوم کریں, پی ڈی ایم انہوں نے بنا دی ہے اور اس کے اوپر اپنا بیانیہ دشمن ایجنڈا جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ سے باہر کیوں آئیں؟ سب سے پہلی بات, عوام کے پاس کیا لینے آئے؟ عوام کے کون سے مسائل انہوں نے حل کر دیے ہیں کہ وہی عوام اٹھ کے ان کا ساتھ بھی دے گی. لیکن میاں صاحب عمران خان صاحب پرفارم بھی تو نہیں کر پا رہے نا. آپ دیکھیں مہنگائی کے اوپر پوری قوم جو ہے تڑپ رہی ہے اس وقت, پورے کا پورا آپ کی جو معیشت ہے بالکل تباہ حالی کی طرف گامزن ہے, اور ان کی جو پالیسیز ہیں 2.5 سالوں میں انہوں نے کوئی سمت بھی متعین نہیں کی. تو ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے پارٹی ہیڈ, آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل فیلئر کی جانب گامزن ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا کنفلکٹ کروں گا کہ میری جو آئیڈیالوجی ہے پالیٹکس کی وہ یہ نہیں ہے تنقید برائے تنقید. ایز اے پرائم منسٹر ابھی وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ابھی انہوں نے جو ورکنگ کی ہے جتنی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مافیا پاکستان مسلم لیگ نون کی شکل میں, پیپلز پارٹی کی شکل میں, اس نے جڑیں بڑی مضبوط کر لی ہوئی ہیں. اب یہ مافیا ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ سرکاری ادارے دیکھ لیں, آپ یہ شوگر ملز کا دیکھ لیں یا کوئی بھی دیکھ لیں, آپ سیکٹر دیکھ لیں, تو ان کی ابھی روٹس بہت ڈیپ ہیں. تو ظاہر ہے جب ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ورکنگ ہو رہی ہے, اگر اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے, عمران خان صاحب کو اگر ٹائم دیا جائے اور یہ مافیاز نہ اس طرح سے انوالو ہوں, کیونکہ سسٹم کو چلانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس بریکیں زیادہ آ جائیں گی نا, تو یہ مافیاز اس وقت کافی زیادہ کر رہے ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو نون لیگ کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی مافیا کہا جاتا ہے, وہ اسی شکل میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کو یہ چلنے نہیں دیتے. یہ خود ڈکٹیٹر ہیں, لیکن یہ ڈکٹیشن اور یہ باقی کہتے ہیں جی کہ ہم ڈکٹیشن پسند نہیں کرتے یا ڈکٹیٹرشپ پسند نہیں کرتے. آپ ایز اے ڈکٹیٹر ورکنگ کر رہے ہوں تو ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ آگے سے آپ کو ڈیموکریٹک وے میں جواب ملے؟ ابھی یہ مافیاز انہوں نے روٹس اس طرح سے پکڑی ہیں کہ یہ ابھی سسٹم کو کلیپس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جس طرح سے انہیں چاہیے تھا ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ کو جس وقت بیٹھے ہوئے, ان کی طرف سے بھی نیگلیجنسز ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ ابھی 2 سال میں آپ 30-40 سال کا جو سیٹ بیک ہے اس کو تو ہم ریکور نہیں کر سکتے, اور یہ
ایسے ہی ہے کہ ایک نیولی بورن بیبی سے ہم کہیں کہ یہ ایک دانشمندی والی بات کیوں نہیں کر رہا ہے. پہلی دفعہ گورنمنٹ ملی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر لے کے چل رہے ہیں سسٹم کو اس وقت, کہ انہوں نے بہت سارے ایسے سٹیپس لیے ہیں جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور کرنا چاہیے. ایز اے پولیٹیکل سیٹ اپ میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں اس کو اپریشیٹ, کیونکہ وہ ہمارے لیے نہیں اس ملک کے لیے قوم کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, آپ ایک بڑا زبردست بزنس جو ہے ایس پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کر رہے ہیں, اس میں اسکولز, کالجز اور یہ آپ ایک نیوز پیپر بھی چلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزنس کر رہے ہیں. تو ایز اے پارٹی ہیڈ آپ موو آن پاکستان بھی چلا رہے ہیں. اچھا, اس وقت پورے ملک میں آپ کی روٹس جو ہے بڑھ چکی, آنے والے جو الیکشنز ہیں خاص طور پہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, کیا آپ کی پارٹی پوری طرح فلی پریپیئرڈ ہے اللہ الیکشن لڑنے کے لیے؟ انشاءاللہ جی, ہم لوگ گراس روٹ لیول پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور یہاں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں نا, انہوں نے کبھی کام انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. میں اس آئیڈیالوجی پہ چلا ہوں کہ ہم پہلے ڈیلیور کریں, بعد میں لوگوں کو کنونس کریں کہ بھی آپ آئیں. ابھی ہم پاور میں نہیں ہیں تو ہم نے اتنا ڈیلیور کیا ہے, پاور میں آئیں گے تو ہم انہی چیزوں کو زیادہ اسٹرینتھن کریں گے. لیکن کیونکہ عام آدمی کے مسائل تو یہ ہے نا کہ لیکن گلی محلہ کی حد تک ان کی اسٹریٹ لائٹس کا یا ان کے جو سیوریج کے مسائل ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں موو آن پاکستان اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ میں دیکھیں اس چیز کو تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوتے, لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہوتے, تب تک تو یہ چیزیں اسی طرح سے سفر کریں گی. تو ابھی جو ہم لوگوں نے, لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں اس کو ہر صورت میں بحال کروں گا بلدیاتی سسٹم کو, لیکن وہ بھی نہیں کر پائے 2.5 سالوں میں. یہ ان کی نیگلیجنسی ہے جی. ان کو کرنا چاہیے کہ اس چیز کو, جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں میرا خیال ہے ان کو کوئی تخیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر آبجیکشنز آتے ہیں. اور وہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ کے فیلور کے ایک بلیک اسپاٹ ان کے اوپر یہ آ رہا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ریکور کریں اور الیکشن اناؤنس کریں. ناظرین, کہیں میں چاہیے کہ بریک کے بعد پوچھیں کہ جس طرح نواز شریف نے رات کو ٹویٹ کیا کہ ریجیکٹڈ رپورٹ, تو اس حوالے سے محمد کامران صاحب سے پوچھیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اب وقت ہے آگے بڑھنے کا. آگے بڑھو پاکستان. پاکستان کو ضرورت ہے امن کی, ترقی کی, تعلیم کی, صحت کی, خوشحالی کی. آئیں پاکستان کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ آپ کو ملے پرامن پاکستان, ہم سب کا پاکستان. موو آن پاکستان. ناظرین, جیسے بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف نے ایک ٹویٹ آج سے 4 سال پہلے جو آئی ایس پی آر کے اس وقت کے ہیڈ تھے میجر جنرل آصف غفور, انہوں نے ایک رپورٹ ڈان لیکس کے اوپر کیا تھا کہ رپورٹ ریجیکٹڈ. تو 4 سال بعد میاں نواز شریف نے ویسے ہی کل ایک آئی ایس پی آر نے رپورٹ جاری کی جو کہ آئی جی اغوا کے حوالے سے تھی. تو اس میں میاں نواز شریف نے وہی الفاظ یوز کیے کہ رپورٹ ریجیکٹڈ. محمد کامران صاحب, آپ چونکہ اداروں کے حوالے سے آپ کی جو پیٹریوٹک ہے اس میں کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بغیر کسی سپورٹ کے آپ نے, میں یہ اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں سپورٹ کے, کیونکہ 42 دن آپ جیل میں نہ رہتے اگر آپ کو کسی ادارے کی سپورٹ ہوتی, آپ ایک سیکنڈ بھی نہ رہتے. آپ نے یہ سارے الزامات بھی سہے, آپ نے اتنی سیکریفائسز بھی دیں, اور آپ نے پورے پاکستان میں ایک قسم کا اپنے ذاتی خرچے پہ پوری کمپین بھی کی اداروں کی سینٹیٹی کے حوالے سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے یہ جو رات ٹویٹ کیا ہے کہ رپورٹ ریجیکٹڈ, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو جو میاں نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی ہے وہ بھی چیلنج ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی کریڈیبلٹی وہ رہی ہے جو پہلے تھی, کیونکہ انہوں نے جو بیانیہ دے دیا ہوا ہے پاکستان, اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو دیا انہوں نے, اور اینٹی آرمی اور اینٹی اداروں کے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری پولیٹیکل لائف کو اسٹیک پہ لگا لیا. اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کو جسٹیفائی کرے. تو ان کے بیانی کے اوپر کمنٹ کرنا یا انہوں نے ریجیکٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ہو از ہی, کیونکہ اب وہ بالکل ایک انڈین ایجنٹ کے طور پہ سامنے آئے. تو بندہ یہ چیز تو ان کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دینا جی کہ جو محب وطن پاکستانی بھی ہو یا پولیٹیکل سسٹم کو بھی لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. لیکن 1.5 کروڑ کے قریب ووٹ تو انہوں نے اس پارٹی نے لیے ہیں اس پاکستان میں. میں دیکھیں, آپ ایسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. نہیں, بے شک رول آؤٹ نہیں میں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے عوام ان کو فالو کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ سب سوچ میں مبتلا ہے. وہ ایک ایسے ٹریڈیشنل سسٹم کا حصہ بن گئے کہ جن کو بیک آؤٹ ہونے کے لیے ابھی کوئی اوپن ڈورز نہیں مل رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے کوئٹ کریں, کیونکہ کوئی بھی پاکستانی پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا. اور اس سے اب عبد القادر بلوچ صاحب کا آپ دیکھ لیں, بہت سارے اور اس طرح کے نام نکلیں گے جو اس بیانیے کی وجہ سے اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. تو پھر میں تو عوام سے اپیل کروں گا جو اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو اینٹی اسٹیٹ بیانیاں لے کے آئیں. اگر پاکستان
کے خلاف کوئی چل رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا بھی غداری کے مرتکب ہوتا ہے. تو اس ویکیوم کو فل اپ کرنے کے لیے موو آن پاکستان جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گی ان فیوچر؟ دیکھیں ان فیوچر ہم پبلک سیکٹر میں جا کے اپنا بیانیہ جس طرح سے ہے کہ لوگوں کو اس چیز میں اویئرنیس دیں کہ پولیٹیکل سسٹم چلانے کے لیے ورکنگ ضروری ہے, نہ کہ صرف بیان بازی. آج تک جو بھی ہماری گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے بیان بازی سے آگے کوئی بھی پرفارم نہیں کیا ہے, اور جیسے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس وقت ان کو ساری وہ چیزیں, جس طرح عمران خان صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک دن میں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو پہلے کیوں لگ رہا تھا ان کو کہ ایک دن میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ 1 کروڑ نوکریاں ہو گئیں, بے تحاشا گھر ہو گئے. اگر انہوں نے پہلے, میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, کیونکہ آگے حالات جس طرح کے بھی ہوں عوام کو سہانے خواب نہیں دکھانے چاہیے. کم از کم ریئلٹی بیسڈ کام ہو تاکہ عوام پریپیئرڈ رہے. جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو عوام کو حالات کا پتہ تھا, بارڈر پہ پہنچ گئے تھے سارے جذبے کے ساتھ. تو کیوں نہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ان کی اپنی ہر دل عزیز پارٹی بھی ہو, پھر اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ دیکھیں اسی چیز کو تو لے کے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جماعت اسلامی کے امیر تھے سراج اللہ, انہوں نے کہا کہ جھوٹوں کا اگر ورلڈ کپ ہو تو عمران خان صاحب جیتیں گے. تو یہ 50,000 نوکریاں, 1 کروڑ گھر, اور یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں ایز اے پارٹی لیڈر, ایز اے پارٹی ہیڈ موو آن پاکستان محمد کامران کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بیانات سیاسی طور پہ دینے چاہیے؟ نہیں, یہ ایک امیچور سی سٹیٹمنٹس تھیں ساری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے جتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فیم دیا ہے اور پاکستان کی عوام نے عزت دی ہے اور ایک پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھایا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر کرنا چاہیے, نبے تلی بات کرنی چاہیے تاکہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں, ایک مجھے ان کی وہ بات بھی غیر مناسب لگی جو وہ ایک بچے کی طرح انہوں نے کہا جی آؤ جی میں تمہیں بتاتا ہوں, مطلب یہ کیونکہ یہ تو گلی محلے کے جو چیزیں تھیں نا, یہ جیسچر جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے. تو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ان کو بھی, کیونکہ ابھی وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے. 12-22 سال وہ اپوزیشن کرتے رہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ 5 سال میں ان کو یقین آ جائے, تب تک ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا, پھر بعد میں ان کو سنبھالنا ایز اے پرائم منسٹر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. اچھا, موو آن پاکستان جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں آپ کی جس طرح کہ آپ روٹس پھیلا چکے ہیں, اور آپ کراچی میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ تنظیم سازی آپ کی ہو رہی ہے, آپ اسلام آباد میں, لاہور میں, تو یہ موو آن پاکستان جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو جس طرح کہ ایک ویکیوم بن چکا ہے ہمارے ملک میں, سیاسی خلا جس طرح نون لیگ کے بیانیے کے حوالے سے بہت سارے سیاستدان جو ہیں اس وقت جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اندر خانے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم پارٹیز کو چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی کو چھوڑ دیں گے, تو ایسے میں موو آن پاکستان جو ہے ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم مہیا کرے گی ایسے لوگوں کے لیے جو پارٹی دوسری پارٹیوں میں چھوڑ کے آتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارا, میں ابھی تک جو سلیکشن کرائیٹیریا رکھا ہے جی وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بندے نے جو بھی ہماری پارٹی سے الیکشن کانٹیسٹ کرے گا وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں نہیں رہے گا یا وہ کسی ایسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا ہوگا. ابھی تک چھوڑا نہیں ہے. میرے لیے تو یہ ایک کوسچن مارک ہے کہ ابھی تک اسی بیانیے کے ساتھ پارٹیز کو, آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے فوری طور پہ اس چیز کو بیک آؤٹ کیا ہے کہ بھی ہم اس کے ساتھ نہیں سٹینڈ کرتے, لیکن ان کے جو لیڈرز ہیں جو باقی, وہ اگر کم از کم اتنی تو ڈیموکریسی ہونی چاہیے نا کہ پارٹی کے اندر کہ وہ کھل کے اس بات کا اظہار کر سکیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. بہرحال ہم لوگ انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے ضرور پارٹی کے دروازے کھلیں جو پاکستان کی خدمت کے لیے دل سے جذبہ رکھتے ہوں اور عوام کے لیے جذبہ رکھتے ہوں, تو وہ آئیں ہمارے پلیٹ فارم پہ, ضرور ہم ان کو لے کے چلیں گے. اچھا, فیصل آباد میں آپ نے 2 حلقوں میں کنٹیسٹ کیا ایز اے MNA. اچھا, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کو یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے؟ اور کیونکہ آگے اب آپ کے ظاہری بات ہے الیکشن کا بغل تو بچ چکا ہے قسم کا, لوگ اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے جلدی الیکشن ہو جائے, تو ارلی الیکشنز کے لیے موو آن پاکستان جو ہے تیار ہے؟ الحمدللہ جی, بالکل ہم لوگ بالکل پریپیئرڈ ہیں, اور امید ہے کہ میں پھر انہی 2 حلقوں سے انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کروں گا. اور ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. لوگوں کے بدحالی دیکھ کے تو میں بالکل ہی سرپرائز تھا کہ یہ گورنمنٹس جو اتنا عرصہ کام کرتی رہی ہیں, انہوں نے ہمارے جو لوکل ایشوز ہیں جس طرح صاف پانی ہے وہ ابھی تک مہیا نہیں کیا. موو آن پاکستان نے اپنے پلیٹ فارم سے الحمدللہ اس وقت 6 واٹر فلٹریشن پلانٹ جن کو آپریٹیو اس وقت ہیں جو چل رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ابھی کسی MP MNA نے اپنے حلقے میں نہ پانی, نہ سرکاری اسکولوں کا کوئی دورہ کرتا ہے. اگر کوئی منسٹر ہو تو وہی جاتا ہے. یہ حکومت تو مشہور ہوگی نا کامران صاحب کہ یہ ایک صرف فوٹو سیشن کے طور پہ صرف کاروائیاں کرتی ہے, اور جو بھی ان کے MNAs MPs کاروائیاں کرتے ہیں صرف فوٹو سیشن کی حد تک نظر آتی ہیں. دیکھیے عوام بدحال ہے, یہ چیز ڈیفینیٹلی جی عوام بدحال ہے, لیکن اسی عوام کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اب اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے نا سارا کچھ کہ کون بندہ کام کرنے والا ہے کون نہیں کام کرنے والا. تو اب ڈیفینیٹلی ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمارا سب سے پہلے کرائیٹیریا یہ تھا کہ بھی گریجویٹ آئیں آگے تو پھر وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں. جب آپ کے پاس گریجویٹس ہیں ہی نہیں ہیں
جب آپ کی 98% وہ لٹریسی Population ریٹ بالکل بالکل ہی الٹریٹ ہے تو آپ کس طرح سے اس 98% کے اوپر وہ 2% کو رول کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میرے یہ ایک اپنی پارٹی بیس کے اوپر میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کو فری ایجوکیشن دینی چاہیے گورنمنٹ کو, لیکن اس کے لیے بھی سنسیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں نہیں الیکشن کمیشن یہ رول پاس کرتا کہ جو اپنے علاقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے اس کے اپنے حلقے کے اسکولوں کی حالت زار کیسی ہے, اس نے کتنے وزٹس کیے ہوئے ہیں, وہاں کی بھی رائے لے, بے شک ادھر کے ہاسپٹلس کیسے ہیں, کیونکہ یہ ادارے ہی کام کریں گے, یہ پرسنلی تو کوئی بھی نہیں کرتا. دیکھیں میں آج الیکشن لڑتا ہوں, میں اپنے اوپر 1-1.5 کروڑ روپیہ لگا دیتا ہوں, لیکن میں ایک اسکول کے اوپر 10 روپیہ نہیں لگاؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم کام کے اوپر فوکس کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے اور پروجیکشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اس میں بینر لگانے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ ڈنڈورا پیٹنے کی نہیں ہے, خود ہی لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس طرح سے. جیسے کہ میاں محمد کامران صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت اپنی ذات کے. اچھا آخر میں پروگرام کے آپ کی اس وقت پورے پاکستان میں ممبرشپ کے حوالے سے بڑی زبردست کمپین آپ نے لانچ کی ہوئی ہے, پورے پاکستان میں آپ چل رہے ہیں اس حوالے سے, تو ممبرشپ کہاں تک پہنچی ہے اور آخر میں ہمارے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ موو آن پاکستان جو ہے ان فیوچر یہ جو ایک ویکیوم پیدا ہو رہا ہے, جس طرح کی ایک سیاسی جسے کہتے ہیں چپکلش بڑھتی جا رہی ہے, تو موو آن پاکستان کیا پیغام دے گی عوام کے لیے؟ دیکھیں عوام کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چیز, ایک خواب والی زندگی سے باہر نکلیں, حقیقت کو دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اچھا دیکھنا ضرور چاہتے ہیں, اچھا کرنا نہیں چاہتے. وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ ایکسپیکٹ کرے, وہ دوسرا کوئی آ کے ان کے لیے اچھا کرے, لیکن اس کے لیے ان کو اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. اپنے کردار ادا کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا دل گردہ نکال کے, ظاہر ہے کچھ ہاٹ واٹر میں خود بھی کھڑے ہوں گے تو پھر آگے جا کے کچھ آپ منزل حاصل کریں گے. ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے آپ کے مسائل حل کر دے, کوئی مسیحا آئے اور کر دے. یہ آپ لوگوں کو خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو خود اس مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا پڑے گا. اس چیز سے باہر نکلیں. ایک وقت کی روٹی, اس کے بدلے میں جو ووٹ آپ بیچ دیتے ہیں, میں اس چیز کے بہت زیادہ اس کو بڑا مائنیوٹلی بہت اگینسٹ بھی. اور میں نے ایک چیز, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شیئر کر لوں, کہ میں نے ایک فارمولا ڈیزائن کیا ضمیر بیچنے کا. اگر کوئی بہت بدحال ہے, فار ایگزامپل میں ہوں, تو میں ایک دن کا ایک ووٹ بیچتا ہوں. 2000 میں نے ووٹ بیچ دیا, اپنے 5 سال بیچ دیے میں نے 2000 روپے میں. میں نے عوام کے لیے یہ میسج ہے, کوئی بھی آتا ہے آپ سے ووٹ خریدنے کے لیے, آپ 500 روپیہ پر ڈے چارج کریں. یہ 12,94,500 روپیہ اماؤنٹ بنتی ہے 5 سالوں کی. آپ اپنا ضمیر بیچے, کم از کم کچھ آپ کا تو بن جائے, اپنے بچوں کا تو پیٹ پال لیں. آپ لوگ 500 روپیہ نان کے بدلے, بریانی کی پلیٹ کے بدلے میں آپ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں جو ایک وقت کا نوالا ہے. اس کے بعد 5 سال آپ اسی ایم پی ایم این اے کے جوتے بھی کھاتے ہیں کہ تم نے ووٹ بیچا ہے. آپ نے وہ ایک لمحہ بیچا ہوتا ہے جس کی سزا پوری قوم بھگتتی ہے. تو اس لمحے کو گزار لیں, اس لمحے کے اوپر اپنی ضمیر کی آواز سنیں اور اپنا فیصلہ درست کریں, تاکہ آنے والے دور میں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو کوسیں نہ. ناظرین بہت ویجیلنٹ قسم کے خیالات آپ سن رہے تھے. محمد کامران صاحب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ ووٹ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کسی بھی صورت میں آپ مت بیچیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پورے 5 سال کا فیصلہ کرتی ہے. پھر ہم وہی رونے لگ پڑتے ہیں کہ ہمارے ترقیاتی کام یا ہمارے علاقے کی حالت ذات جو ہے وہ بالکل بدلنے کا نام نہیں لے رہی. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو بدلیں. اور جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی جو ہے یہ جو ویکیوم پیدا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے دروازے ہر اس پیٹریوٹک بندے کے لیے کھلے ہیں جو کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور ان کی سینٹیٹی کے ساتھ, ان کے وقار کے ساتھ کھڑا ہو. باقی آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.